یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی بھی نہیں مانتے اور آپ کی ختم نبوت کا انکار کر کے قرآن و حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مرزا کو نہ ماننے والوں کو سب کو کافر کہتے ہیں۔ خود اس کا اعتراف مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں پر اپنی کتابوں میں کیا کہ گورنمنٹ برطانیہ ہماری محسن ہے، اس کے ساتھ جہاد کرنا حرام ہے۔ خود کو انگریز گورنمنٹ کا خود کاشتہ پودا لکھا مرزا غلام احمد قادیانی نے، خود، کسی اور نے نہیں، خود جو ہے کہ ان کی کتاب میں یہ موجود ہے۔ عموماً بل تحریک پیش ہوتی ہے، قائمہ کمیٹی ہوتی ہے یا کوئی کمیٹی بنا دی جاتی ہے، اس کا حوالہ کیا جاتا ہے۔ یہ شاید واحد مسئلہ تھا آئین میں ترمیم کا جس کو پوری قومی اسمبلی کو کمیٹی کا درجہ دیا گیا اور اس پر بحث ہوئی۔ حکومت کے ہی ایما پر، وزیر اعظم کے حکم پر فوج نے تمام شہروں کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور باقاعدہ فوجی دستے گشت کر رہے تھے ٹینکوں کے ساتھ اور اپنے جو ہے وہ نفری کے ساتھ۔ ہر آدمی حیران پریشان تھا کہ یہ کیا ہے، اور سب کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ شاید فیصلہ خلاف ہو اور حالات خراب ہوں تو فوج حالات کو کنٹرول کرے۔ اور شاید اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ میں اس پر نہیں، میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہے قومی اسمبلی کا تو یہ پورے پاکستان کا فیصلہ ہے، پوری امت مسلمہ کا فیصلہ ہے۔ یہ مطلب ان کا کہنا تھا کہ اس کا کوئی ایک کریڈٹ نہ لینا چاہے، یہ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ 1974 کی تحریک کے نتیجے میں 7 ستمبر کو باقاعدہ قومی اسمبلی میں یہ بل پاس کر کے آئین کا حصہ بنایا کہ قادیانی، مرزائی اور دونوں ان کے گروپ، احمدی اور لاہوری گروپ، یہ دونوں غیر مسلم ہیں اور ان کا نام غیر مسلموں کی فہرست میں ہندوؤں سکھوں کے ساتھ شامل کر لیا۔ یہ جو 50 سالہ جو ہے کہ وہ گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ جس دن سے یہ قانون بنا ہے 1974 کا، دنیا نے پورا زور لگایا اس قانون کو ختم کرنے، تو 50 سال کے اس عرصے میں اس قانون کا اس طرح سے برقرار رہنا، ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معجزہ ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہمیں گولڈن جوبلی منانی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی نشست کے مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا مفتی خالد محمود صاحب۔ مفتی خالد محمود صاحب اقرا روضۃ الاطفال کے ڈائریکٹر ہیں اور آپ کو اقرا روضۃ الاطفال کے بانیان میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ کی بے شمار خدمات ہیں، بڑی بڑی خدمات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین میں شمار ہوتے ہیں۔ آج کی جو نشست ہے اس میں ہم مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں ہی حضرت سے بات کریں گے۔ آئیے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ حضرت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ حضرت یہ جو دور چل رہا ہے نا، اس میں ہماری نئی جنریشن کو، نوجوانوں کو ختم نبوت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے بارے میں مختصر سا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں درس قرآن.com کا مشکور ہوں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا ایک بات سامعین اور ناظرین کو سمجھانے اور ان تک پہنچانے کا، اور خاص طور پر بھائی شفیق اجمل صاحب کا اور آپ کا بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنتوں کو، مساعی کو قبول فرمائے۔ آپ نے جہاں تک پوچھا ہے ختم نبوت کے بارے میں، جب ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ اس سے 2 چیزوں کا اعتراف کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وہ اعتراف کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس کا اختتام ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول نہیں ہیں،
بلکہ اللہ کے رسول اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، جس کو قرآن کریم نے آپ کو خطاب دیا ہے خاتم النبیین کا، کہ آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا وہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ آپ کی امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، اور یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی واضح طور پر اس کو بیان کیا۔ ایک آیت میں تو صاف طور پر واضح الفاظ میں آپ کو آخری نبی کہا گیا، جبکہ علماء نے اس پر محنت کی۔ 100 سے زائد آیات ایسی ہیں جس سے ختم نبوت کا مسئلہ اور عقیدہ معلوم ہوتا ہے، اور احادیث تقریباً 200 احادیث ہیں جن سے یہ ختم نبوت کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم بھی قطعی اور یقینی ہے۔ اگر قرآن کریم کی کوئی آیت قطعی طور پر کوئی حکم ثابت کرے تو اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے، اور اگر حدیث وہ بھی قطعی ہو، متواتر ہو، تو اس کا بھی ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں تو قرآن بھی ہے اور حدیثیں بھی، ایک نہیں 200 سے زائد احادیث، تو اس اعتبار سے یہ تواتر کی حد تک یہ عقیدہ پہنچتا ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کے توسط سے میں اپنے سامعین کو بتاتا ہوں کہ اس امت میں سب سے پہلا اجماع جو ہوا ہے وہ اسی عقیدہ ختم نبوت پر ہوا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف فوج بھیجی، اور تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں ان کے مشورے سے کسی ایک صحابی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔ تو یہ اجماع اور صحابہ کا اجماع امت میں سب سے مضبوط اور قوی اجماع ہوتا ہے، اور اجماع سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم سے یہ ثابت ہے، احادیث سے یہ ثابت ہے، پھر اس پر اجماع ہے۔ اس اعتبار سے یہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اگر کوئی اس عقیدے کو نہیں مانتا تو وہ در حقیقت قرآن کا بھی انکار کرتا، احادیث کا انکار کرتا، اجماع کا انکار کرتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ختم نبوت کا انکار کرے کسی بھی شکل میں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، بہت سارے نوجوان نئی جنریشن کالج یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات یہ کہتے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتا، عیسائی نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بہت سارے ملحد ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آپ لوگوں کے ہاں سختی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قادیانی ہو جائے تو ان کے لیے اتنی سختیاں کیوں ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور یہ عموماً یہ بات سامنے آتی ہے خصوصاً ہمارے نوجوانوں کی طرف سے، چونکہ انہیں قادیانیت کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، اس لیے وہ یہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھ مت ہوں، وہ اپنے آپ کو ہندو کہیں گے، سکھ کہیں گے، اپنے آپ کو یہودی کہیں گے، کسی بھی وہ اس سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ اپنے آپ کو وہ کہیں گے، اور ہمیں مسلمان کہیں گے۔ یہاں پر معاملہ الٹ ہے کہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی بھی نہیں مانتے، اور آپ کی ختم نبوت کا انکار کر کے قرآن و حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مرزا کو نہ ماننے والوں کو سب کو کافر کہتے ہیں۔ اچھا، الٹا معاملہ ہے، الٹا معاملہ ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ حساسیت ہے۔ حساسیت اس معنی میں ہے کہ یہ سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی بکری کے گوشت کو تو کہے کہ یہ حرام ہے، اور خنزیر کے گوشت پر لیبل لگا لے کہ یہ حلال ہے، یہ بکری کا گوشت ہے۔ اسی طرح سے شراب پر حلال ہونے کا وہ لگا دے کہ یہ مشروب ہے حلال، اور جو عام مشروب ہے حلال ان کو حرام کہہ دے کہ یہ اس کا پینا حرام ہے۔ تو اسی طرح سے یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مرزا غلام احمد کو نہ ماننے والوں کو سب کو کافر کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ جو دھوکہ دیتے ہیں، کھلا دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، عام مسلمان، سادہ لوگ مسلمان، نوجوان اس غلط فہمی سے کیسے بچیں؟
اس غلط فہمی سے بچنے کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ مطالعہ کریں، لٹریچر پڑھیں، ان کے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ان کا جو طریقہ واردات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسی سے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہندوؤں کے، عیسائیوں کے اور اس طرح سے دوسرے لوگوں کے نام بھی ہمارے ناموں سے قدرے مختلف ہوتے ہیں، ناموں سے یہ آدمی پہچان لیتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ ان کی جو ظاہری شناخت ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہچانا جاتا ہے۔ ہاں، ان کے نام بھی ہمارے جیسے ہیں، اور یہ ساری تمام حرکتیں بھی وہی کرتے ہیں جو مسلمان، مطلب یہ کہ نماز پڑھیں گے یا ہمارے سامنے کلمہ پڑھیں گے، یہ کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن اس میں بھی دھوکہ ہے، اس میں بھی دھوکہ ہے۔ خود مرزا غلام احمد نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ جہنمی اور کافر ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا وجود اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہو گیا ہے۔ ان کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود جو ان کے بعد حکیم نور الدین کے بعد دوسرا خلیفہ بھی بنا، اس نے صاف طور پر جو ہے کیا وہ لکھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جس طرح وہ کافر ہے اسی طرح جو محمد کو مانتا ہے اور مرزا مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں اگر، تو یہ فتنے کا آغاز کیسے ہوا؟ فتنے کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ اس کے لیے بھی تھوڑا سا آپ کو انگریز دور کے جو حالات ہیں کہ اس وقت 19ویں صدی میں حالات عجیب و غریب تھے۔ مسلمان علماء نے جو کوشش کی تھی ان کو تحریک کو دبا دیا گیا تھا، مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ذہنی طور پر مسلمان اپنے دینی معاملات کے اعتبار سے بہت انتشار کا شکار تھے، اور اس وقت انگریز نے کوشش کی مسلمانوں میں مزید انتشار پیدا کرنے کے لیے فرقہ واریت پیدا کی۔ یہ فرقہ واریت آپ کو وہیں سے نظر آئے گی کہ یہ فلاں مسلک والا ہے، فلاں مسلک والا ہے۔ مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہے، بہت مضبوط اور گہرا ہے۔ اس رشتے کو ہم اس فرقہ واریت سے بھی ختم نہیں کر پا رہے۔ دوسرا، انگریز کے مقابلے میں جو مزاحمت تھی وہ جہاد کی شکل میں کسی نہ کسی طرح سے ہر دور میں سامنے رہی ہے، تو اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ جہاد کا حکم بھی منسوخ ہو جائے اور مسلمانوں کا رشتہ کسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو کاٹ دیا جائے یا اس کو کمزور کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا شیخ وقت، اپنے وقت کا قطب ولی، اس کو یہ تو حق حاصل ہے کہ وہ دین کی تشریح کرے، دین کے مسائل بیان کرے، دین کی وضاحت کرے، لیکن کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دین کے حکم کو منسوخ کر دے۔ یہ صرف نبی کا منصب ہے۔ تو انگریز کے پیش نظر جہاد کو منسوخ کروانا تھا، اس کے لیے ان کو ضرورت تھی کہ ایک نبی پیدا کیا جائے جو اپنے دعوے کی، جھوٹا نبی پیدا کیا، جھوٹا، ہاں وہ جھوٹا ہی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ان کے لیے سند دے دی کہ میرے بعد 30 جھوٹے ہوں گے، دجال بھی ہوں گے۔ صرف جھوٹے نہیں، دجال کہا، دجل کا معنی ہوتا ہے دجال، کذاب، ہاں، مکر و فریب، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بنانا، یہ دجل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو کھڑا کیا۔ گویا اس کی پشت پر انگریز تھے، انگریز تھے۔ خود اس کا اعتراف مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں پر اپنی کتابوں میں کیا کہ گورنمنٹ برطانیہ ہماری محسن ہے، اس کے ساتھ جہاد کرنا حرام ہے۔ خود کو انگریز گورنمنٹ کا خود کاشتہ پودا لکھا مرزا غلام احمد قادیانی نے، خود، کسی اور نے نہیں، خود لکھا، خود جانے کہ ان کی کتابیں میں یہ موجود ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ فتنہ ہو گیا، آ گیا، مسلمانوں نے، ہمارے بزرگوں نے، علماء نے یہ تحریک ختم نبوت کا آغاز کب کیا، کیسے کیا، پھر وہ کون سے فارمولے تھے کہ یہ تحریک کامیاب ہوئی؟
دیکھیے اس سلسلے میں جب یہ فتنہ اٹھا ہے، شروع میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو وکیل اسلام اور مناظر اسلام کے طور پر پیش کیا، عیسائیوں سے مناظرے کیے، ہندوؤں سے مناظرے کیے۔ جب اس کا ایک مقام پیدا ہو گیا تو پھر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے جناب مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ میں ہوں، اور آخر میں پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پہلے نبوت ذلی بروزی کی شکل میں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں، آپ کا بروز ہوں، اور اس کے بعد پھر تشریعی نبی ہونے کا بھی اس نے دعویٰ کیا۔ ایک دم سے وہ سامنے نہیں آیا، تو علماء نے ان کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دیا۔ جیسے ہی ان کے نظریات سامنے آنا شروع ہوئے، علماء لدھیانیہ نے سب سے پہلے ان کے خلاف فتویٰ دیا، اس کے بعد علماء دیوبند نے فتویٰ دیا اجتماعی طور پر، اور اس کے بعد پھر مختلف مسالک کے لوگوں نے بھی۔ اور شروع میں مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو بھی شوق تھا، چونکہ مشہور ہونا چاہتا تھا تو وہ کسی کو بھی مناظرے کا چیلنج دے دیا کرتا تھا، اگرچہ ان کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ وہ ہمیشہ مناظرے کے میدان سے بھاگا، مناظرہ مباحثہ کا بہت شوق تھا اس کو۔ تو شروع میں تو اس طرح سے ان کے خلاف کام ہوا، اور چونکہ اس نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا تو مذہبی انداز سے ہی اس کا مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، علماء تو ان کے خلاف کام ہی کر رہے تھے، جدید طبقے تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے علامہ اقبال کو تیار کیا، ان کو اس فتنے کی سنگینی کو سمجھایا، اور مولانا ظفر علی خان وہ بھی جدید طبقے کے نمائندے تھے، ان کو اس بات پر جو ہے تیار کیا، اور انہوں نے پھر جدید طبقے میں قادیانیت کے خلاف ایک مؤثر آواز بلند کی دلائل کی روشنی میں۔ لیکن یہ اس وقت ایک تنظیم بن چکی تھی۔ یہ کون سے سن کی بات ہوگی؟ یہ کوئی 1888 میں انہوں نے اپنی تنظیم رجسٹر کرائی ہے، ٹھیک ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1888 یا 87 میں۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو اس فتنے کے مقابلے میں سب سے زیادہ ان کا کردار ہے اور ان کا نام آتا ہے، تمام دیگر علماء بھی ہیں اور ہر مسلک کے علماء نے اس میں حصہ لیا ہے، ہم کسی کی وہ نہیں کرتے، ان کی جد و جہد کو کم نہیں کرنا چاہتے، لیکن بہرحال یہ ایک تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سب سے زیادہ پیش تھے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کی پوری جماعت اس فتنے کے مقابلے میں لگا دی تھی۔ تو انہوں نے اس وقت ایک سیاسی تنظیم تھی مجلس احرار اسلام، اس کے سپرد یہ کیا کہ تم اب یہ بھی میدان سنبھالو، اور باقاعدہ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر لاہور میں انجمن خدام الدین کا اجلاس تھا جس میں 500 علماء شریک تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے حضرت شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی اس مسئلے پر، اور حضرت شاہ صاحب کا وجود کانپ رہا تھا، اور کہا کہ بظاہر تو حضرت انور شاہ کشمیری میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ مت سمجھنا، بلکہ میں ان کی شاگردی میں جا رہا ہوں، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ تو اس وقت ان کے سپرد کیا۔ پھر مجلس احرار نے اس کو اپنی گفتگو کا موضوع بنا لیا ہر جلسے میں مرزائیت کے خلاف، اور انہوں نے اتنا اس پر بات کی کہ ایک نفرت پیدا کر دی مسلمانوں میں مرزا غلام احمد اور قادیانیوں کے خلاف۔ اور اس وقت سب سے پہلے علامہ اقبال نے یہ مطالبہ کیا انگریز حکومت سے کہ یہ مسلمانوں سے علیحدہ ایک فرقہ ہے، ان کے اپنے نظریات ہیں، انہوں نے ایک نئی وحی کا ایجاد کیا ہے، اس پر اس کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ان کو مسلمانوں سے علیحدہ، گویا 1974 سے پہلے یہ قرارداد کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ باقاعدہ قرارداد تو نہیں، لیکن انگریزی حکومت سے خود علامہ اقبال نے خط لکھ کر اس کا مطالبہ کیا، اور ایک دفعہ نہیں، ایک سے زائد مرتبہ مطالبہ کیا، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ انگریز حکومت جو ہے وہ کبھی بھی اس مطالبے کو نہیں مانیں گی، لیکن ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو ایک علیحدہ فرقہ قرار دے دیا جائے مسلمانوں سے۔ اس کے بعد اس مطالبے کو انہوں نے مجلس احرار نے اپنے گفتگو کا موضوع بنایا، ہر جگہ اس مطالبے کو دہرایا۔ پاکستان بننے کے بعد 1953 کی تحریک چلی، اس میں 3 بڑے مطالبات تھے، بلکہ 4 مطالبات تھے۔
ایک یہ کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. چودھری ظفر اللہ اس وقت وزیر خارجہ تھا، اس کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے. مرزائیوں کو کلیدی اسامیوں سے ہٹایا جائے اور ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے. یہ 4 مطالبات 1953 کی تحریک کے تھے، لیکن 1953 کی تحریک کو کچل دیا گیا بزور طاقت اس وقت کی جو بھی اقتدار میں قوتیں تھیں، اور اس کے نتیجے میں مارشاء اللہ لگا، جس کے اثرات آج تک یہ ملک برداشت کر رہا. 1953 کی تحریک بظاہر ناکام ہو گئی، لیکن اس تحریک نے لوگوں میں ایک شعور پیدا کیا قادیانیوں کے بارے میں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں لوگوں کو آگاہی ہوئی، اور لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی. تو جہاں پر بھی کہیں کبھی مرزائی کی بات آئی تو مسلمان اس کے لیے تیار ہو. اور پھر 1974 کی تحریک چلی، اور اس میں یہ مطالبہ دوبارہ دہرایا گیا، اور اس 1974 کی تحریک کے نتیجے میں 7 ستمبر کو باقاعدہ قومی اسمبلی میں یہ بل پاس کر کے آئین کا حصہ بنایا کہ قادیانی، مرزائی اور دونوں ان کے گروپ احمدی اور لاہوری گروپ، یہ دونوں غیر مسلم ہیں، اور ان کا نام غیر مسلموں کی فہرست میں ہندوؤں سکھوں کے ساتھ شامل کر لیا گیا. حضرت یہ بتائیے کہ پہلے بھی تحریکیں چلی، وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوئی، لیکن 1974 کی تحریک آسانی سے اور اتنی کامیاب کیسے ہو گئی اور مطالبہ مان بھی لیا گیا اور بڑی سطح پر مانا گیا؟ اس کے بہت سارے اسباب وجوہ ہو سکتے ہیں. 1953 کی تحریک میں اس وقت جو علماء مشائخ لوگ آئے، ان کا ٹکراؤ ہو گیا براہ راست حکومت سے. اچھا. ان کے مقابلے میں حکومت آ گئی، اور انہوں نے بھی حکومت سے ہی مطالبات اور حکومت کو ہی وہ کرنا شروع کیا. یہ بات بھی پیش نظر تھی. اور شاید 1953 پاکستان بننے کے 5 سال ہوتے، کوئی بہت زیادہ عرصے بعد نہیں ہے. اور چونکہ وزیر خارجہ ظفر اللہ خان وہ پکا قادیانی تھا، اس نے وزارت خارجہ سے فائدہ اٹھا کر باہر کے تمام سفارت خانوں میں اپنے آدمی بھی مقرر کیے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو یہ تاثر دیا تھا کہ یہاں کی سب سے بڑی کمیونٹی اور مضبوط کمیونٹی وہ احمدی ہیں. حتیٰ کہ فلسطین کا کوئی مسئلہ تھا تو اس وقت جو عرب ممالک تھے، ظفر اللہ نے کہا کہ آپ مرزا بشیر الدین محمود جو خلیفہ ہیں، آپ ان کو خط لکھیں، اس سلسلے میں ان سے مدد طلب کریں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے تو یہ کام ہو سکتا ہے. حالانکہ وہ وزیر خارجہ تھا پاکستان کا، اس کو چاہیے تھا کہ حکومت کی طرف رجوع کرنے کا کہتا. پھر یہاں پر بڑے بڑے عہدوں پر بڑے طریقے سے قادیانوں کو وہ کیا گیا اور ایک فضا بنائی گئی. دوسری بات یہ. تیسری بات یہ ہے کہ احرار نے یہ تحریک چلائی. احرار پاکستان سے پہلے پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، اور وہ جو بھی ان کے دلائل اور وجوہات میں اس پر بحث نہیں کرتا. تو اس لیے وہ، اور جب یہ تحریک چلی تو یہ بات اٹھائی گئی کہ یہ جو لوگ تحریک چلا رہے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے مخالف ہیں، یا پاکستان میں کیا کرنے آئے، اور ان کا مقصد اقتدار پر قبضہ کرنا ہے. تو مسلمانوں میں اتنی آگاہی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اوپر سے ساری جتنی قوتیں تھیں وہ ان کے ساتھ، وہ مرزائیوں کے حق میں تھیں. اوپر سے امریکہ کا دباؤ تھا. خواجہ ناظم الدین اس وقت وزیر اعظم تھے. وہ بظاہر بڑے نیک، نمازی، تہجد گزار معروف تھے. ان سے بار بار احرار کے اور مجلس عمل کے قائدین نے ملاقات کی اور مطالبہ کیا. آخر ان سے پوچھا ہم کو مجبوری کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کو غذائی قلت کا شکار ہے، گندم کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو امریکہ ایک گندم بھی دانہ نہیں دے گا. یہ صاف لفظوں میں انہوں نے کہا. یعنی امریکہ بھی ان کی پشت پناہی پر تھا. تحریک پھر بھی کامیابی سے چل رہی تھی، لیکن جان بوجھ کر تحریک کے دوران ان کے سارے جو سرکردہ رہنما تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور عوام، ان کا کوئی قائد نہیں تھا،
ان کے اندر زبردستی تشدد کی تحریکیں شروع کی گئیں، مار پیٹ ہوئی، اس تشدد کے نتیجے میں دونوں طرف سے قتل و غارت گری ہوئی، اور اس کو بہانہ بنا کر اس کو کچل دیا گیا اور مارشل لا لگا دیا۔ یہ اس کی وجوہات کی ناکامی تھی۔ لیکن جب 1974 میں ایک تو لوگوں کو اچھی طرح سے اس پر آگاہی آ چکی تھی، اور وہ اس پہلے دن ہی جب مجلس عمل بنی، تو یہ تحریک کس نے چلائی 1974 کی؟ اصل میں کوئی بھی تحریک پہلے سے اس کی منصوبہ بندی نہیں ہوتی ہے۔ حالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ تحریک چلائی جائے، لیکن کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، وہ واقعہ بنیاد بنتا ہے تحریک چلانے کا۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان میں یونین کا انتخاب ہوا، الیکشن ہوا، یونین ہوتی ہے، اس میں ایک کوئی قادیانی بھی کھڑا ہو گیا۔ ختم نبوت کے لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک چھوٹا سا پمفلٹ تیار کیا جس میں قادیانی عقائد، نظریات، اور وہ ان طلباء میں تقسیم کیا، اور ویسے بھی بات چلائی تو وہ قادیانی تو ہار گیا، لیکن طلباء میں ایک طرح سے آگاہی ہو گئی۔ الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے سیر و تفریح کا پروگرام بنایا پشاور جانے کے لیے۔ خیبر میل میں سیٹ کرانے کے لیے گئے، وہ ملی نہیں، چناب ایکسپریس سے انہوں نے سیٹ کرائی، آنے اور جانے کی دونوں کی بکنگ کرا لی۔ 22 مئی 1974 کو چناب ایکسپریس ربوہ پہنچی ہے، ربوہ کے راستے سے گزرتی ہے، وہاں رکی۔ ربوہ اس وقت کوئی قادیانیوں کے علاوہ ان کی اجازت کے بغیر ربوہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ہر آنے جانے والے کو وہ اپنا لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ ان میں بھی تقسیم کیا، انہوں نے ربوہ اسٹیشن کی وہ جو تختی لگی تھی وہ بھی پڑھ لی۔ جب یہ لٹریچر تقسیم ہوا تو چونکہ وہ پہلے سے آگاہ ہو چکے تھے تو انہوں نے ان سے بحث شروع کر دی، اور ایسے میں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ 2 منٹ رکتی ہے، گاڑی چلی گئی، اس وقت تو حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ لیکن ربوہ کے ارباب اختیار نے کہا کہ یہ تو بڑی مداخلت ہے، ہماری تو بڑی توہین ہوئی ہے۔ اب انہوں نے واپسی کا ان کا پروگرام معلوم کیا۔ سرگودا اور راستے میں ایک اور اسٹیشن آتے ہیں، وہاں سے سارے قادیانی ان گاڑیوں میں سوار ہونا شروع ہو گئے۔ ان کا ڈبہ معلوم کیا، یہاں سارے جو اسٹیشن ماسٹر تھے وہ قادیانی تھے، اور ربوہ اسٹیشن پر یہ ٹرین روک لی گئی، اور پھر جو ہے ان طلباء کے ڈبے پر حملہ کیا، ان کو مارا پیٹا، طلباء زخمی ہو گئے، ان کے کپڑے پھاڑے، بعض کے سر پھٹ گئے۔ ادھر یہ ہوا کہ گاڑی لیٹ ہو گئی، 15-20 منٹ پہنچی نہیں، تو لائل پور کے اسٹیشن ماسٹر نے معلوم کیا کہ گاڑی کیوں نہیں آئی، انہوں نے کہا یہاں ہنگامہ ہو گیا۔ تو کسی ریلوے اسٹیشن کے آدمی نے مولانا تاج محمود صاحب جو لائل پور میں خطیب تھے اور ریلوے اسٹیشن کی مسجد میں ہی خطیب تھے، اور وہ تھا بھی جمعہ کا دن، ان کو بات پہنچائی کہ اس طرح سے حملہ ہوا ہے۔ وہ فوراً پہنچے، انہوں نے جہاں جہاں رابطے ہو سکتے تھے اور رابطے کیے، لوگوں کو بلایا، اور وہ جو اسٹیشن پر لوکو شیڈ میں کام کرتے تھے مزدور، ان سب کو بھی کہا جمع ہو جاؤ، تو تھوڑی ہی دیر میں اچھا خاصا مجمع جمع ہو گیا۔ یہ خبر حکام تک بھی پہنچ گئی، جو شہر کے حکام تھے، ڈی ایس پی اور یہ وہ سارے آ گئے، ڈپٹی کمشنر بھی۔ اس وقت پھر مولانا تاج محمود صاحب نے ان طلباء سے ملاقات کی، ڈی ایس پی نے بھی ملاقات کی، اور اس وقت مولانا تاج محمود صاحب نے خطاب کیا کہ ہم تمہارے ایک ایک خون کے قطرے کا بدلہ لیں گے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ان کو روکنا چاہ کہ یہاں علاج کراتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم ملتان جائیں گے۔ خیر ٹرین چلی گئی، اور اسی دن مطالبہ کر دیا انہوں نے کہ ٹرین اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک کہ 3 مطالبات رکھے، اس واقعے کی تحقیق کرائی جائے۔ یہ مطالبات کنہوں نے رکھے؟ مولانا تاج محمود صاحب۔ ٹھیک ہے۔ اور جو اس میں قصوروار ہیں ان کو سزا دی جائے فوری طور پر، اور ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے۔ یہ 3 مطالبات رکھے۔ انہوں نے یقین دلایا کمشنر سے رابطہ کر کے کہ ہم یہ مطالبات ان کے فوری طور پر مانتے ہیں۔ وہاں سے یہ تحریک چلی۔ اسی دن رات کو انہوں نے پریس کانفرنس کی خیام ہوٹل میں، اور پھر اگلے دن پورے لائل پور، سرگودا اور آس پاس کے علاقوں میں ہڑتال ہوئی۔ اخبار میں دوسرے دن خبر پہنچی تو ہر جگہ احتجاج، مظاہرے شروع ہو گئے۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب
2.5-3 مہینے پہلے ہی امیر منتخب ہوئے تھے مجلس تحفظ ختم نبوت کے، اور وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے بیمار تھے، سوات گئے ہوئے تھے۔ فوراً ان کے پاس آدمی بھیجا گیا، ان کو اس واقعے کی اطلاع دی، وہ سارا اپنا پروگرام چھوڑ کر پنڈی آئے۔ جتنے بھی اس وقت سرکردہ رہنما تھے، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور، چودھری ظہور الہی، آغا شہرت کاشمیری، مفتی محمود صاحب، ان سے رابطہ کیا اور 3 جون کو اجلاس بلا لیا۔ 3 جون چونکہ تاریخ بھی بہت قریب تھی جی، اور ادھر یہ فیصل آباد سے مولانا تاج محمود صاحب جو اس تحریک کو اٹھانے والے تھے، مفتی زین العابدین صاحب، حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب، یہ اسلام آباد جا رہے تھے اس اجلاس میں، ان کو راستے میں گرفتار کر لیا۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ چونکہ لوگ زیادہ جمع نہیں ہیں تو 9 جون کو دوبارہ اجلاس بلایا جائے اور مجلس عمل قائم کی جائے، تمام جماعتوں کی ایک مجلس۔ اس 9 جون کو مولانا بنوری صاحب کو اس کا کنوینر مقرر کیا گیا کہ آپ آئندہ اجلاس بلائیں اور اس کے لیے لائحہ عمل طے کیں۔ اس میں حضرت مولانا بنوری صاحب نے صاف طور پر کہا کہ ہمارا مد مقابل صرف مرزائی ہوگا، حکومت ہمارا مد مقابل نہیں ہوگی، اور ہم ہر قسم کے تشدد سے پرہیز کرتے ہوئے بچتے ہوئے اپنی تحریک چلائیں گے، اور اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے تو اس کو صبر تحمل سے برداشت کریں گے۔ یہ حکمت عملی طے کی۔ حکومت کو اپنا انہوں نے مقابل نہیں بنایا، جیسا کہ 53 میں ہاں، مرزائیوں کو مقابل بنایا۔ ٹھیک ہے۔ 9 جون کے بعد 16 جون کو 14 جون کو انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا پورے پاکستان میں، اور 16 جون کو اجلاس بلایا انتخاب کے لیے۔ بھٹو نے 13 جون کو تقریر کی ٹیلی ویژن پر، اور انہوں نے کہا کہ میں اس مسئلے کو حل کروں گا، قومی اسمبلی کے حوالے کر دوں گا، وہ جو فیصلہ کرے۔ اچھا، علماء بھٹو سے ملے تھے، ذوالفقار بھٹو؟ جی جی، ٹھیک ہے۔ وہ لاہور آ گئے تھے، شاید لاہور آ گئے تھے، 2 دن لاہور رہے اور ہر رہنما سے فرداً ملاقات کی۔ سب سے پہلے آغا شہرت کاشمیری سے ملے، اس کے بعد نوابزادہ نصر اللہ خان، مفتی محمود صاحب، مولانا بن نوری صاحب، ان سب سے علیحدہ ملاقات کی، اور اس میں زور اسی بات پر تھا کہ 14 جون کی ہڑتال آپ ملتوی کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ 13 جون میں انہوں نے اپنے کہا کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، ثانیہ ربوہ پر ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن البتہ اتنا کہا کہ میں قومی اسمبلی کے حوالے کر دوں گا اس مسئلے کو۔ قومی اسمبلی کے حوالے ہو گیا پھر؟ ابھی حوالے نہیں ہوا۔ اچھا، یہ اپنی تقریر میں انہوں نے وعدہ کیا۔ 14 جون کو ہڑتال ہوئی، اور ایسی کامیاب ہڑتال ہوئی بغیر کسی ایک پتھر پھینکے کہ اس کی مثال شاید پاکستان کی پورا پاکستان بند تھا، پورے پاکستان، اور لوگوں نے ہر شامل تھا، رضاکارانہ طور پر اپنے کاروبار بند رکھے، سب کچھ۔ 16 جون کو انتخابات ہوئے، حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب کو مجلس عمل کا بھی امیر بنا لیا گیا۔ غالباً محمود احمد رضوی تھے، ان کو جنرل سیکرٹری بنایا۔ اس طرح سے پوری یہ تحریک شروع ہو گئی۔ ادھر بھٹو صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق بنگلہ دیش جا رہے تھے جون کے آخر میں، تو بنگلہ دیش میں جانے سے پہلے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ اس مسئلے پر غور کرے گی، اور ہر ممبر آزاد ہے، حتیٰ کہ میری پارٹی کا ممبر بھی آزاد ہے، جو چاہے وہ رائے قائم کرے۔ تو پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور خصوصی کمیٹی کا درجہ اس لیے دیا کہ جب بھی کوئی بل پیش ہوتا ہے، تحریک ہوتی ہے، وہ کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ شاید جتنی بھی ترمیم ہوئی یا جتنے بھی بل پیش ہوتے ہیں، عموماً بل تحریک پیش ہوتی ہے، قائمہ کمیٹی ہوتی ہے یا کوئی کمیٹی بنا دی جاتی ہے، اس کا حوالہ کیا جاتا ہے۔ یہ شاید واحد مسئلہ تھا آئین میں ترمیم کا جس کو پوری قومی اسمبلی کو کمیٹی کا درجہ دیا گیا، اور اس پر بحث ہوئی۔ اس میں یہ علماء اکرام بھی ہوتے تھے شامل؟ نہیں۔ اچھا، قومی اسمبلی کا ممبر ہی اس کا وہ ممبر ہوتا تھا، جی، ہوگا، باہر نہیں۔ البتہ وہ سارے اس پر جو ہے کہ وہ بحث کریں گے۔ اس میں الحمدللہ علماء تھے اس وقت کافی سارے، مولانا مفتی محمود صاحب، شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالحق صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، یہ اسمبلی میں ہوتے تھے؟ یہ اسمبلی میں جو ہے کہ وہ ممبر تھے۔ ہاں، البتہ یہ ہوا کہ اس خصوصی کمیٹی کے
اصول و ضوابط وضع کیے گئے، کس طرح سے یہ کرے گی، کس طرح سے لوگوں سے وہ چیزیں طلب کرے گی اور یہ سارا کچھ۔ اس میں انہوں نے ایک رہبر کمیٹی بنائی جو اس خصوصی کمیٹی کی رہنمائی کرے گی۔ اس میں کچھ اپوزیشن کے لیڈر اور کچھ جو ہے وہ حکومت کے جو ہے کیا وہ لیڈر تھے۔ تو اس طرح سے یہ کمیٹی بنائی گئی اور یہ کام شروع وہ ہوا۔ بحث مباحثہ کب تک ہوتا رہا اور کب پھر فیصلہ دیا؟ کمیٹی کا اجلاس تو چونکہ 30 جون کو اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں وہ بل پیش کیا، تحریک پیش کی تھی، اور پھر عبدالحفیظ پیرزادہ نے بحیثیت وزیر قانون ایک بل پیش کیا تھا۔ ان دو پر اور بھی بہت ساری درخواستیں آئی تھیں، تحریکیں پیش ہوئی تھیں، لیکن طے ہوا کہ بس بحث ان دو پر ہوگی۔ تو کچھ اجلاس تو جولائی کے شروع میں ہی اجلاس شروع ہو گئے تھے، کچھ اجلاس تو یہ اس بارے میں ہوئے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کیا ہوگا، اور پھر کچھ سفارشات طلب کرنے کے لیے کہ فلاں 20 جولائی تک وہ دے دی جائے۔ 20 جولائی کو، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو مرزائیوں کے خلیفہ تھے مرزا ناصر احمد جی، انہوں نے درخواست دی کہ ہمیں اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دی جائے، جی، اور اسی طرح سے لاہوریوں نے بھی۔ جی، بھٹو صاحب پریشان تھے کہ اب اس کا کیا کروں۔ مفتی محمود صاحب سے انہوں نے مشورہ کیا، مفتی صاحب نے کہا ہم تو چاہتے ہیں وہ آئیں، وہ اپنا موقف پیش کریں، ہم ان کے اوپر جو ہے کہ وجرا کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ درخواست منظور ہو گئی۔ اب یہ پریشان ہوئے تو مرزا ناصر چونکہ 70 کے الیکشن میں پیپل پارٹی کے وہ حلیف رہے تھے، انہوں نے پیپل پارٹی کو ووٹ دیے تھے، اس لیے ان کو بڑی امیدیں تھیں ذوالفقار علی بھٹو سے کہ وہ ہماری حمایت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مولوی اسمبلی میں ہوں گے، ہماری تو بڑی بے عزتی کریں گے سوال جواب کے دوران، اور یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ درخواست بھی خود دی تھی۔ تو اس پر پھر کوئی اے جے رحیم، کوئی وہ پیپل پارٹی کے تھے، انہوں نے کہا اس کا آسان حل یہ ہے کہ اٹارنی جنرل وہ سوال کریں گے، جو جس کسی ممبر نے بھی سوال کرنا ہو وہ اٹارنی جنرل کے ذریعے سے سوال کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اٹارنی جنرل بھی ممبر نہیں ہیں قومی اسمبلی کے، مرزا ناصر بھی نہیں ہیں، لاہوریوں کا وہ تھے مرزا عبد المنان، وہ بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے خصوصی کمیٹی کا درجہ دیا کہ وہ اس پر کھلے دل سے غور بھی کرے، کیونکہ قومی اسمبلی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور یہ لوگ بھی۔ تو انہوں نے 20 جولائی کو لاہوریوں کے جو لیڈر ہے اس نے، اچھا انہوں نے اپنا موقف، اس کو یہ محضر نامہ بولتے ہیں، تحریری شکل میں چھاپا، ایک ایک ممبر کو دیا، پھر زبانی بھی انہوں نے اپنا موقف پیش کیا۔ 20 جولائی کو لاہوریوں کے جو لیڈر تھے انہوں نے اپنا موقف تمام اسمبلی کے وہ جو ممبر تھے خصوصی کمیٹی کے ان کے سامنے ریکارڈ کرایا، اور 21 جولائی کو مرزا ناصر اس نے اپنا بیان پڑھا۔ 5 اگست سے باقاعدہ ان پر جرا شروع ہوئی اٹارنی جنرل کے ذریعے سے۔ تحریری موقف نامہ وہ پیش کر چکے ہیں، زبانی اپنا موقف نامہ پیش کر چکے ہیں۔ اس کے جواب میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کہیں یا مجلس عمل، انہوں نے ان کا جواب تیار کیا امت اسلامیہ کا متفقہ موقف کے نام سے۔ وہ تمام ممبروں میں بھی تقسیم کیا، ممبران میں، اور پھر بحث کے بعد مفتی محمود صاحب نے وہ پورا قومی اسمبلی میں پڑھ کر سنایا بھی۔ اس میں مرزا ناصر کے تقریباً تمام باتوں کا جواب آ گیا، اور لاہوریوں کا محضر نامہ اس کا جواب لکھا مولانا غلام غوث ہزاروی نے شقوار، وہ ان کے جماعت کے آدمی مولانا عبدالحکیم صاحب جو اس وقت ممبر تھے انہوں نے وہ اسمبلی میں پڑھ کر سنایا۔ یوں جواب آ گئے ان کے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ 5 اگست سے بحث شروع ہوئی مرزا ناصر پر۔ اٹارنی جنرل نے 6 دن 5 اگست سے 11 اگست تک، پھر بیچ میں کسی وجہ سے اسمبلی یہ قومی خصوصی کمیٹی کا اجلاس موقوف ہو گیا۔ 20 سے پھر دوبارہ اجلاس شروع ہوا، 20 سے 24 تک 5 دن، 11 دن مرزا ناصر پر جرا ہوئی، سوال جواب جو کچھ بھی، اور اٹارنی جنرل کے ذریعے سے ہوئی۔ یحییٰ بختیار اس وقت اٹارنی جنرل تھے، اور 2 دن
وہ مرزا عبد المنان، اس پر بحث ہوئی، کیونکہ زیادہ تر باتیں تو وہی تھیں جو مرزا ناصر نے کی تھی، اس لیے 2 دن ان پر بحث ہوئی۔ اس کے بعد پھر 2 دن مفتی محمود صاحب نے اپنا بیان پڑھا، ایک دن جو ہے وہ بیان پڑھا مولانا عبدالحکیم صاحب نے، اس کے بعد ممبروں کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنا اظہار خیال کرنا چاہیں تو کریں۔ 2 دن انہوں نے بھی لگائے۔ اس دوران ایک دن وہ سری لنکا کی وزیر اعظم آئی تھی، اس کی وجہ سے خصوصی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا۔ 5 اور 6 ستمبر کو پھر اٹارنی جنرل نے بحث کو سمیٹا اور اپنا بیان ریکارڈ کرایا کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور کس طرح سے، اور پورا اس کا خلاصہ نکالا۔ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ۔ اس طرح سے یہ 5 اگست سے 6 ستمبر تک باقاعدہ ان پر بحث مباحثہ اور اس کا جو ہے کیا ہوا قومی اسمبلی میں ہوتا ہے۔ ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل ہوتے تھے، وہ وزیر اعظم عموماً وہ شامل نہیں ہوئے، وہ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے علم میں سب تھا۔ ہاں وہ تو ہر روز، چونکہ انہوں نے ہی بنایا تھا۔ 6 ستمبر کو انہوں نے اپنی بحث کو سمیٹ لیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی سفارشات کو حتمی شکل دی اور وہ بھٹو صاحب کے خدمت میں پیش کر دی۔ بھٹو صاحب پر بہت زیادہ دباؤ تھا، بیرونی یا اندرونی؟ بیرونی، اچھا، بیرونی دباؤ تھا، اور اندرونی دباؤ یہ تھا کہ بہرحال چونکہ قادیانیوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، وہ ان کے حلیف سمجھے جاتے تھے، تو ان کی طرف سے بھی دباؤ تھا۔ تو بھٹو کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ یار میں نے تو ان سے کیا کیا وعدے کیے تھے، اب میں یہ کیسے ان کو وہ کروں۔ لیکن حالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھٹو صاحب اپنا ذہن بنا چکے تھے۔ تو نتیجے تک پہنچنے کے لیے 6 ستمبر سے پہلے ہی بھٹو صاحب کے ایما پر ایک سب کمیٹی انہوں نے بنا دی تھی تاکہ جلد سے جلد اس کو آخری مراحل تک پہنچائے۔ اس سب کمیٹی کا اجلاس ہوا، وہ سب کمیٹی پھر ذوالفقار علی بھٹو کے پاس وہ گئی، شام کا وقت تھا، بحث ہوتی رہی کہ ان کو کیسے کافی قرار دیں، اور اگر دیں گے تو بیرونی دباؤ کیا ہوگا، وہاں کے لوگ کیا کہیں گے، یہ وہ، یعنی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اور ادھر سارے لوگ اور علماء بھی پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو۔ لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ 6 ستمبر کو ہی حکومت کے ہی ایما پر، وزیر اعظم کے حکم پر، فوج نے تمام شہروں کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، اور باقاعدہ فوجی دستے گشت کر رہے تھے ٹینکوں کے ساتھ اور اپنی جو ہے وہ نفری کے ساتھ۔ ہر آدمی حیران پریشان تھا کہ یہ کیا ہے، اور سب کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ شاید فیصلہ خلاف ہو اور حالات خراب ہوں تو فوج حالات کو کنٹرول کرے۔ حتیٰ کہ یہاں تک رپورٹ ہے کہ گاؤں دیہات میں بھی فوجی دستے جو ہے کیا وہ پہنچے ہوئے کہ اگر حالات خراب ہو تو اس کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ ایک فضا تھی، یہ ایک فضا تھی۔ تو یہ 7ویں ستمبر کی رات کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، رات کو پھر بھٹو صاحب نے اس کا سب کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور بحث مباحثے کے بعد بھٹو صاحب راضی ہو گئے اور انہوں نے اس پر دستخط کر دیے۔ اور شاید اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ میں اس پر نہیں، میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں۔ 7 ستمبر کو، یہ 7 ستمبر کی رات ہے، جی رات، 12 بجے کے قریب بھٹو صاحب نے اس کی منظوری دے دی۔ 7 ستمبر کی صبح کو پہلے خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا، وہ اپنی سفارشات تو دے چکی تھی، اس کو حتمی شکل دی بل کی شکل میں۔ پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ظہر کے بعد، اور اس میں عبدالحفیظ پیرزادہ نے وہ بل پیش کیا، اور جو قوانین ہوتے ہیں، پہلی خواندگی ہوئی، پھر دوسری، اور پھر تیسری خواندگی سے پہلے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پہلے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے مفتی محمود صاحب کو دعوت دی کہ آپ کچھ بیان کریں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، اس پر میں کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا۔ عبدالحفیظ پیرزادہ کو، چونکہ وہ کمیٹی کے اس وقت وہ سب کمیٹی کے چیئرمین تھے،
اور وزیر قانون تھے، ان کو دعوت دی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں اس پر ایک لفظ کا بھی اضافہ کرنا نہیں چاہتا۔ پھر بھٹو صاحب کو دعوت دی، انہوں نے 25 منٹ اسمبلی میں تقریر کی اور کچھ حالات بتائے اور کہا، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہے قومی اسمبلی کا، تو یہ پورے پاکستان کا فیصلہ ہے، پوری امت مسلمہ کا فیصلہ ہے۔ یہ مطلب ان کا کہنا تھا کہ اس کا کوئی ایک کریڈٹ نہ لینا چاہے، یہ ہم سب اس میں شامل ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس بحث مباحثے کے دوران بڑے ایک جذباتی ساتھ معرکہ آرا تھے۔ بھٹو کی تقریر کے بعد جو ہے نا اس کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا اور گیٹ بنایا گیا، اس میں سے وہ گزرے، تو ویسے ہی ہوا۔ اور یہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر اور سرکاری حکومتی اہلکار سارے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور گلے میں باہیں ڈالے اس گیٹ سے گزر رہے ہیں۔ 5:52 پر صاحبزادہ فاروق علی صاحب جو اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، انہوں نے اعلان کیا کہ 130 ووٹ آئے ہیں، 130 یا 131 ووٹ آئے ہیں اس کے حق میں، اور مخالفت میں ایک ووٹ بھی نہیں آیا، 130 ووٹ۔ اس طرح سے یہ بل پاس ہوا، لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ پھر اس کا دوسرا مرحلہ تھا سینٹ سے منظور کرانے کا، تو عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر قانون کی حیثیت سے سینٹ میں جا سکتے ہیں، انہوں نے پھر وہاں پر بل پیش کیا، وہاں پر بھی اسی طرح سے اس پر رائے شماری ہوئی۔ حبیب اللہ خان یا حبیب احمد خان وہ سینٹ کے چیئرمین تھے، انہوں نے اس پر رائے شماری کرائی اسی طرح سے، اور انہوں نے 8:04 پر یہ اعلان کیا کہ اس قرارداد بل کے حق میں 31 ووٹ آئے ہیں، مخالفت میں ایک ووٹ بھی نہیں آیا۔ اس طرح سے یہ شاید پاکستان میں واحد ترمیم ہے جو اس طرح سے متفقہ طور پر منظور ہوئی کہ مخالفت میں ایک ووٹ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جس طرح عام فہم انداز میں، خوبصورت انداز میں اور 20-25 منٹ کے اندر آپ نے یہ پوری روداد اور ایمان افروز روداد سنا دی ہے، یہ ہماری نئی جنریشن نوجوانوں پر آپ نے احسان کیا ہے۔ مجھے خود بھی اس طرح تحریک کا پتہ نہیں تھا اور بہت عام فہم انداز میں ہو گئی ہے۔ آخری سوال یہ پوچھوں گا، جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا متفقہ طور پر قومی اسمبلی سے، سینٹ سے، مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا نا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب کیوں 50 سالہ ہم گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، اب بھی احتجاج کرتے رہتے ہیں، اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے نا۔ دیکھیے یہاں دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا، یہ روز روز فیصلے نہیں ہوتے، یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا اور ساری دنیا سے ٹکر لے کر دینے کا یہ اقدام کیا گیا، اور مسلمانوں کا دیرینہ مطالبہ جس کے خلاف جس پر تحریکیں چلتی رہی ہیں اور ان تحریکوں کو کچل دیا گیا، تو یہ جب یہ مطالبہ منظور ہو گیا تو قادیانی کا مسئلہ اس کے بعد ختم بھی ہو جاتا، تو ہر زندہ قوم اپنے اس طرح کے معاملات کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کے یوم بھی مناتی ہے، گولڈن جوبلی بھی مناتی ہے، تو منانا چاہیے، 50 سال پورے ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ قادیانی مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے قادیانیوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ اس وقت فوراً اس کے بعد جو مجلس عمل کے امیر تھے، انہوں نے امیر ہونے کی حیثیت سے یہ بیان دیا کہ قادیانی اب غیر مسلم اقلیت ہیں، یہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو دوسرے غیر مسلم اقلیتوں کو ہے، یہ یہاں پر رہ سکتے ہیں، اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ تسلیم نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا عدالت میں؟ چیلنج نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے رہے، لکھتے رہے، اور اپنے مرزا کو جو ہے کیا وہ اپنے خلیفہ کو خلیفہ ہی کہتے رہے، مرزا کو نبی کہتے رہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جب غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، غیر مسلموں میں ان کو فہرست میں شامل کر دیا گیا، اب اس پر قانون سازی ہونی چاہیے تھی کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، ان کے حقوق کیا۔ بدقسمتی سے اس پر وہ قانون سازی نہیں ہوئی۔ خود اس وقت حکومت کے اندر بہت سارے وزراء تھے جو قادیانی کے سے ہمدردی رکھتے تھے، انہوں نے بھی نہیں ہونے دیا،
اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بدگمانیاں پیدا کیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہوئی۔ اسی دوران بھٹو صاحب کی حکومت چلی گئی، نئے انتخابات ہوئے، اس کو قوم نے تسلیم نہیں کیا، ان کے خلاف تحریک چلی، مارشاء اللہ لگ گیا۔ اس وقت پھر ضیاء کے دور میں بھی یہ مطالبہ ہوا کہ بھئی اس پر قانون سازی ہو، تو ضیاء الحق نے 1984 میں 26 اپریل 1984 کو ایک آرڈیننس جاری کیا جی، جس میں ان کی حیثیت متعین کی، آئین میں کچھ شقوں کا اضافہ کیا۔ ان کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام سے تعبیر نہیں کر سکتے، اسلام کے جتنے بھی شعائر ہیں جو اسلام کے ساتھ خاص ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، جو القابات مسلمانوں کی مقدس ہستیوں کے ساتھ خاص ہیں جیسے ام المومنین، خلیفۃ المسلمین یا صحابہ، وہ یہ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ قانون آرڈیننس کے ذریعے سے اس کو پاس کیا گیا، اس کو نہیں مانا انہوں نے، اور اس کو انہوں نے سب سے پہلے وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا، اس کی پوری بینچ جو ہے کیا وہ بیٹھی، انہوں نے اس پر جو ہے کیا وہ بحث سنی، کئی دن تک بحث چلی، اور تقریباً اردو میں جو اس کا ترجمہ ہوا 250 صفحات کا انہوں نے فیصلہ لکھا، اور بڑا علمی مدلل، اور اس میں کہا کہ جی جو آرڈیننس پاس ہوا ہے یہ قانون کے مطابق ہے، اور یہ اس کو اس سے ان کی کوئی انسانی حقوق، ان کے حقوق کی کوئی پامالی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد انہوں نے شریعت اپیلیٹ بینچ میں جو ہے کیا وہ اپیل کر دی، انہوں نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ پھر انہوں نے یہ کام کیا کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہنا، مسلمانوں کے مجمع میں جا کر اپنے نبی کی تعریف کرنا، دوسرے مسلمانوں کو کہنا کہ تم تو جو ہے کیا وہ سرکاری مسلمان ہو۔ حضرت انشاءاللہ ایک نشست تو یہ ہو رہی ہے نا، دوسری نشست 1974 سے لے کر اور یہاں تک 2024 تک، یہ بیچ میں کیا حالات گزرے اس پر ہم الگ سے ایک نشست رکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو اس پر میں ایک بات جو ہے کیا وہ کہتا ہوں، پھر بات اپنے وقت ختم کرتا ہوں، کہ یہ جو 50 سالہ جو ہے کہ وہ گولڈن جوبلی منا رہے ہیں، اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ جس دن سے یہ قانون بنا ہے 1974 کا، دنیا نے پورا زور لگایا اس قانون کو ختم کرنے کی۔ اس کے لیے پاکستان کو دھمکیاں دیں، پاکستان کی امداد کو روکا گیا، پاکستان کی امداد کو مشروط کیا گیا کہ قادیانیوں کو تم جو ہے ریلیف دو، اور ہر طرح سے انسانی حقوق کمیشن نے جو ہے کیا اس پر بڑی بات کی، لیکن مسلمان اتنے بیدار رہے کہ آج تک کوئی بیرونی طاقت اور خود اندرونی طاقت، کبھی انہوں نے عدالت کا سہارا لیا، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اور کبھی انہوں نے دوسرے اسمبلیوں سے ایسی چھوٹی چھوٹی سہولتیں حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ قانون تھوڑا سا نرم ہو جائے۔ یہ تو اندازہ ہو کہ قانون ختم نہیں ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں قادیانیوں کو ریلیف مل جائے، ان کو کوئی سہولت مل جائے، اس کی کوشش آج تک جاری ہے۔ تو 50 سال کے اس عرصے میں اس قانون کا اس طرح سے برقرار رہنا، ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معجزہ ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہمیں گولڈن جوبلی منانی چاہیے۔ حضرت گولڈن جوبلی پر عام آدمی کیا کر سکتا ہے، نوجوان کیا کر سکتا ہے، خواتین کیا کر سکتی ہے، بچے کیا کر سکتے ہیں، 25 کروڑ عوام ہے، اس موقع پر کیا کرے، کیا پیغام، کوئی ایک پیغام؟ ایک پیغام یہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ وہ کسی جماعت، کسی فرقے، کسی مسلک کا نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے۔ اگر یہ ختم نبوت کا عقیدہ باقی ہے تو دین باقی ہے، اگر ختم نبوت کا عقیدہ آپ نکال دیں تو یہ دین باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اگر تسلیم کر لیا جائے گا کوئی نبی آئے گا یا آ سکتا ہے تو اس کو تو اختیار ہے، وہ کہتے ہیں 5 نمازیں کے بجائے 3 نمازیں پڑھو، قرآن کی یہ آیتیں میں نے منسوخ کر دیں، حج ختم ہو گیا، تو دین تو مذاق بن جائے گا، دین نہیں رہے گا، قرآن نہیں رہے گا، نماز نہیں رہے گی۔ تو عقیدہ ختم نبوت چونکہ دین کا بنیادی عقیدہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے آگاہی حاصل کرے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف کوئی دعویٰ کرتا ہے یا اس پر کوئی ضرب آتی ہے تو وہ اس کے لیے تیار رہے۔ اگر ہمارا نوجوان ذہنی طور پر اور معلوماتی طور پر اس کے لیے تیار رہے گا تو انشاءاللہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہ گمراہ کر سکے گی اور نہ اس کو بہکا سکے گی۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان سی بات بتائی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ کا جو معاشرہ تھا جس میں آپ وہ کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا، اس لیے آسان سی بات بتا دی کہ دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی قسم کا کوئی نبی تو نہیں آئے گا۔ نوجوانوں کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، خود بھی اس کو یاد کریں، اس سلسلے میں لٹریچر جو ہے کیا وہ پڑھیں، علماء سے رابطہ کریں، جو جماعتیں تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں ان سے جڑیں تاکہ ان کو معلومات ہوں، ایک ختم نبوت کے بارے میں، دوسرا قادیانیت کے بارے میں کہ وہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ وہ کبھی بھی یہ دعوت نہیں دیں گے کہ مرزا غلام احمد کو مان لو، وہ پہلے بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے، آپ کے ساتھ ہمدردی کریں گے، آپ کی ضرورت ہوگی اس کو پورا کریں گے، مالی امداد دیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ اور پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے مرزا صاحب یہ ہیں اور اس طرح سے وہ پھنساتے ہیں۔ تو ضروری ہے ان کے بارے میں بھی آگاہی حاصل رکھیں، خبردار رہیں، بیدار رہیں۔ اور اس کے لیے بہت لٹریچر بھی، مختصر بھی، طویل بھی، وہ آج کا اتنا لٹریچر تیار ہو چکا ہے، اس کو پڑھیں۔ اس سلسلے میں جو مستند ویب سائٹ ہیں ان کو دیکھیں تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات وہ ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے حضرت، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہم سب آپ کا شکر گزار ہیں۔ جی ناظرین، آخر میں ابھی آتے ہوئے علامہ انور شاہ کشمیری کا ایک قول پڑھ رہا تھا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اپنے علمی حلقوں میں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے، ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے، باقی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا تحفظ ہیں، اعمال کا تحفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تحفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا تحفظ ہیں، آپ کی ہدایات کا تحفظ ہیں، لیکن ذات کا تحفظ ان سب سے اولیٰ اور سب سے افضل ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، علامہ انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے ختم نبوت کے عقیدے کے لیے 1 گھنٹہ بھی کام کر لیا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ لہذا آپ نے دامے درمے قدمے سخنے کسی بھی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ www.darsequran.com